ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں اپنے پیارے پیارے پروگرام میں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے کچھ پیاری پیاری انفارمیشن دیتے ہیں۔ بڑے پیارے نعت خوان ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمیں پیارا سا کلام بھی سناتے ہیں، آج کا سبق بھی شامل کرتے ہیں، اور اختتام پر دونوں ٹیموں سے دو دو سوالات کرتے ہیں جن کے یہ پیارے پیارے جوابات دیا کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو آئیں پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کا آغاز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی ایک فضیلت سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ کیا ہے؟ نور ہے، پل صراط پر نور ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، کتنی بار درود پاک پڑھے؟ 80 بار۔ 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک کی۔ درود پاک پڑھنے کے ویسے بھی بے شمار فضائل ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی درود پاک بکثرت پڑھیں، بہت زیادہ پڑھا کریں۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے سب سے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کو سورہ بقرہ کے حوالے سے بڑی پیاری پیاری انفارمیشن دی تھی۔ تو آج ہم آپ کو سورہ بقرہ کے بعد والی جو سورت ہے، سورہ آل عمران، اس کے بارے میں کچھ انفارمیٹیو باتیں بیان کریں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورہ آل عمران کہاں نازل ہوئی؟ کون سی جگہ پر نازل ہوئی؟ آئیں سنتے ہیں۔ سورہ آل عمران مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ پاک میں۔ مدینہ پاک میں نازل ہوئی، مطلب کہ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ کون سی سورت ہے؟ مدنی سورت۔ جی ہاں، اس سورت میں 20 رکوع ہیں، 20 رکوع اور 200 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 200 آیتیں ہیں، 200 آیتیں ہیں۔ اب آئیں سورہ آل عمران کے کچھ فضائل سنتے ہیں۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پاک اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا تو ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت نواس رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں، 3 ایگزامپلز بیان فرمائیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ یعنی جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، کریں آج تک میں بھولا نہیں وہ 3 ایگزامپلز۔ وہ 3 ایگزامپلز کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو صورتیں ایسے ہیں جیسے دو بادل ہوں. جیسے کیا ہوں؟ دو بادل ہوں. دو بادلوں سے مثال دی. پھر فرمایا یا یہ صورتیں ایسی ہیں جیسا کہ دو ایسے سائبان ہوں، یعنی ایسے سایہ دینے والے ہیں جن کے درمیان روشنی ہو، یا پھر یہ صف باندھے ہوئے دو پرندوں کی قطاریں ہوں. بڑی پیاری بات. یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بچوں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سورہ آل عمران قیامت والے دن پڑھنے والے کی، جس نے یہ سورہ آل عمران کو پڑھا ہوگا، اس کی تلاوت کی ہوگی، قیامت والے دن یہ سورت اس کی شفاعت کرے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنتی صحابی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا. کون سی آیتیں پڑھے گا؟ آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملے تو وہ کیا کرے؟ سورہ آل عمران کی جو آخری کی آیات ہیں ان کی تلاوت کر لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تابعی بزرگ حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بچوں جس سے بھی ہو سکے جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرے کہ فرشتے جمعہ کے دن سورہ آل عمران پڑھنے والوں کے لیے رات تک دعائیں کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں کتنی پیاری پیاری معلومات آپ کڈز مدنی چینل کے ذریعے دیکھ اور سن رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے اسی طرح کڈز مدنی چینل کو جوائن کرتے رہا کریں. اسی طرح کی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو بھی ملیں گی، آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا. تو انہی معلومات کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں. آئیں نعت سنیں. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم گئے شگے بتگا تیرا. واہ کیا جود و کرم گئے شگے بتہا تیرا. نہیں سنتا یہ نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا یہ نہیں مانگنے والا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے گئے سیدھی راہ دکھاتے گئے سچی بات سکھاتے گئے سیدھی راہ دکھاتے گئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رب گئے معطی یہ گئے قاسم رب گئے معطی یہ گئے قاسم رب گئے معطی یہ گئے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ گئے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نزع روح میں آسانی دے نزع روح میں آسانی دے نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ گئے کلمہ یاد دلاتے یہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں ہر گنجی گئے ان کے ہاتھ میں ہر گنجی گئے ان کے ہاتھ میں ہر گنجی گئے مالک کل گئے لاتے گئے مالک کل گئے لاتے گئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے کہ تو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے کہ تو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے مجدہ رضا کا سناتے گئے مجدہ رضا کا سناتے گئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے گئے سیدھی راہ دکھاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بڑا پیارا کلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آئیے اس کلام کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی جان لیتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا معطی۔ معطی کا مطلب ہے عطا کرنے والا۔ کیا مطلب ہے؟ عطا کرنے والا۔ عطا کرنے والا۔ پھر ایک لفظ اور استعمال ہوا قاسم۔ تو قاسم کا مطلب ہے
تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا. کیا مطلب ہے؟ تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا. جی ہاں. پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا، نزع روح. تو نزع روح کا مطلب ہے روح نکلنے کا وقت. جب بندے کی روح نکل رہی ہوتی ہے نا تو اس کو جیسے ہم بولتے ہیں نا نزع کا عالم، تو نزع روح کا مطلب ہے روح نکلنے کا وقت. پھر ایک لفظ اور استعمال ہوا، کنجی. وہ شعر تھا نا، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. ہاتھ میں کنجی. تو کنجی کا کیا مطلب ہے؟ کنجی کا مطلب ہے چابی. کی چابی جو ہوتی ہے نا اس کو کنجی کہتے ہیں. مالک کل کہلاتے یہ ہیں. مالک کل کا مطلب ہے ہر چیز کے مالک. سبحان اللہ. مجدہ، تو مجدہ کا مطلب ہے، وہ شعر تھا نا، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ. کیوں؟ کیونکہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. تو مجدہ کا مطلب ہے خوش خبری. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا، رضا. مجدہ رضا. مجدہ کا مطلب تو آپ نے سنا خوشخبری، تو رضا کا مطلب ہے راضی ہونا. آپ نے یہ الفاظ کے معانی سنے. اب آئیں میں آپ کو اس کی تشریح سناتا ہوں تو آپ کو یہ الفاظ کے معانی اور اچھے انداز سے سمجھ آئیں گے. پیارے پیارے بچوں، پہلے شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ سچی باتیں سکھانے والے اور سیدھا راستہ دکھانے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگلے شعر میں ہے، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب میں تقسیم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق اللہ پاک کا ہے لیکن اپنے محبوب کے ذریعے دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو رزق ہے تو اللہ کا، لیکن نبی پاک کے ذریعے ہمیں دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اگلے شعر میں ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روح نکلنے کے وقت آسانی کرنے والے ہیں، اور آپ ہی ہمیں مرنے سے پہلے کلمہ یاد دلانے والے ہیں. انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ جب ہماری نزع کا عالم ہوگا، جب ہماری روح نکلنے کا عالم ہوگا، ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کا دیدار عطا فرمائے، نبی پاک کی موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہمیں نزع کے عالم میں کلمہ پڑھائیں. آمین آمین. اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کے پاس اختیار کیسا کہ سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں اللہ پاک نے، اور اللہ پاک نے آپ کو ہر چیز کا مالک بنا دیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا مالک کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخری شعر میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد رضا کو اپنی پیاری اور میٹھی زبان سے اپنی رضا مندی کی خوشخبری سنا کر کہہ دیں کہ اے رضا خوش ہو جا اور خوش رہو کہ تم ہمارے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. ہم تو کہتے ہی ہیں کہ آقا آپ ہمارے ہیں، آقا آپ ہمارے ہیں، حضور ہم آپ کے ہیں، حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کاش ایسا ہو کہ حضور فرمائیں کہ تم بھی میرے ہو، تم میرے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں، یہ بڑا پیارا کلام تھا جس کی پیاری سی تشریح آپ نے سنی ہے. اللہ پاک ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کا مجدہ عطا فرمائے، خوشخبری عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں، ہمارا دوسرا سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب. جی تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق. آج کا سبق. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے،
جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ آج کا سبق کے اندر ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 سے سبق پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی مرتبہ بھی ہم نے انبیاء کرام اور رسولوں کے متعلق اپنا بنیادی عقیدہ پڑھا تھا۔ آج بھی اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 پیج نمبر ہے 43۔ پیارے پیارے بچوں، آپ بھی اپنے سامنے کتابیں موجود ہیں، ان کو کھول لیجئے، اور جو پیارے پیارے بچے کڈز مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر ہے 3 پیج نمبر ہے 43۔ سب سے لاسٹ والا سوال ہے، ٹیم اے کی طرف بڑھیں گے اور ٹیم اے کے پہلے بچے سے یہ سوال سنیں گے۔ جی آپ پڑھیں۔ بعض لوگ ولیوں اور اماموں کو بھی معصوم سمجھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بعض لوگ ولیوں کو اور جو 12 امام ہیں ان کو بھی معصوم سمجھتے ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا وہ بھی معصوم ہیں یا کیا ہے۔ جی آپ پڑھیں۔ جی نہیں، ایسا سمجھنا درست نہیں، بلکہ ولیوں اور اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھنا بددینی و گمراہی ہے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ ولیوں کو اور اماموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ تو رکھا ہے، لیکن ان کو معصوم سمجھنا کہ جناب ان سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا، یہ بددینی اور گمراہی ہے۔ چلیں جناب، اگلا سوال پیج نمبر 44 کے اوپر ہے، آپ اپنے صفحے کو پلٹ لیجئے اور اگلا سوال ٹیم بی کے دوسرے بچے سے سنتے ہیں۔ جی کیا انبیاء کرام علیہم السلام فرشتوں سے بھی افضل ہیں؟ آئیے ٹیم اے کے دوسرے بچے سے اس کا جواب سنتے ہیں۔ جی ہاں، انبیاء کرام علیہم السلام تمام مخلوق یہاں تک کہ تمام فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، انبیاء کرام تمام مخلوق، تمام فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، انبیاء کرام کے متعلق ہم نے آپ کو یہ 2 بڑی پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں کہ انبیاء کرام تو معصوم ہیں، فرشتے یہ بھی معصوم ہیں، اور تمام رسول بھی معصوم ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھنا یہ بددینی اور گمراہی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات جو ہم نے آپ کو آج کے سیگمنٹ میں بتائی وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام تمام فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں اس سیگمنٹ میں ہم دونوں ٹیموں سے 2 سوالات کرتے ہیں۔ تو آئیے ٹیم اے سے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ نے جواب دیا حضرت آدم علیہ السلام، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم اے کے بچوں نے پہلے سوال کا جواب درست دیا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب، دیکھتے ہیں یہ جواب درست دیتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، شیر خدا کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے واہ، آپ نے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک لمحے میں جواب دیا، سبحان اللہ۔ آئیے ٹیم اے کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں اور ان سے دوسرا سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ آپ نے جواب دیا 4 آسمانی کتابیں مشہور ہیں، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا وہ 4 مشہور آسمانی کتابوں کے کون کون سے نام ہیں؟ چلیں آپ بتائیں۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ ٹیم بی کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، قرآن پاک
کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں۔ آپ نے جواب دیا قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، کتنی پیاری پیاری معلومات آپ اس سلسلے کے اندر سن رہے تھے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اسی طرح کڈز مدنی چینل کو جوائن کرتے رہا کریں، اس کے سلسلوں کو، اس کے پروگرامز کو دیکھتے رہا کریں۔ آپ کے علم دین میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں کچھ مزید نئی انٹرسٹنگ معلومات لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا